جیسی قرآن کی تلاوت کرتی تھوڑا سا سویرا نمودار ہوتا، پرندے دیوار پہ آتے چو چو کرتے، وہ دیکھ کے کہتی بسم اللہ مہمان آ گئے ہیں، قرآن بند کرتی، مصلی سمیٹتی، چند مٹھی بھر کے دانے پرندوں کو ڈال دیتی، وہ اپنی چونچوں میں گنتی کے دانے بھرتے، نسلوں کو رزق کی دعا دیتے، وہ 2 دانے کھا کے جاتے تھے، 7 پشتوں کو رزق کی دعائیں دے کے چلے جاتے۔ دل دکھتا ہے دل، ہم نے اسٹیشنوں پہ بوڑھے باپوں کو سوکھی روٹی کو بھگو کے کھاتے دیکھا ہے، ہم نے اکڑی ہوئی روٹیوں کو ایک مزدور باپ کو پانی میں گیلا کر کے کھاتے دیکھا ہے، اسے دیکھ کے ہم سوچتے ہیں یہ کسی پریوار کا ذمہ دار شخص ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں جب وہ ٹھیلی پر سیمنٹ کی بوریاں رکھ کر کے ہاتھوں سے کھینچنے والے بوڑھے لوگ پیٹ سے رومال باندھ کر کے جب ٹھیلیاں کھینچتے ہیں تب گھر کی ذمہ داریاں یاد آتی ہیں۔ میری بیٹی میری بہنوں، تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے شوہر کی کمائی کی قدر کیا کرو، ان کی بھی عزت کیا کرو، جب یہ گھر میں آیا کریں ان کو منہ بگاڑ کے نہ دیکھا کرو، ان کو مسکرا کے دیکھا کرو۔ تم نہیں جانتی ہو جب شوہر صبح کو گھر سے نکلتا ہے کتنی گالیاں اس کو ملی ہے، کتنے دھکے کھا کے آیا ہے، کتنے لوگوں کے تانے کھائے ہیں، کتنے لوگوں نے ذلیل کیا ہے، تب جا کے یہ شام تک 250-300 روپے لے کے لوٹا کے لوگوں کی گالیاں ستاتی رکھی، لوگوں کے تانے رلاتے رکھے، لیکن ایک خیال ہی سے گدگداتا رکھا گھر جاؤں گا بیوی مسکرا کے دیکھے گی، ساری تھکن اتر جائے گی، لیکن ہاں اسے کیا پتا تھا یہ قسمت کا مارا جب گھر میں قدم رکھے گا بیوی کا بگڑا چہرہ دکھائی دے گا، تلخ آوازیں سنائی دیں گی، جیسی گھر میں قدم رکھا ہے دکھوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں تیجے مرنے کے بہت بعد ہونے کے 40واں بہت بعد ہوگا، وہ تمہیں خدا کا واسطہ جب شوہر تھک کے آیا کرے مسکرا کے دیکھ لیا کرو۔ آقا فرماتے ہیں جب میاں بیوی ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں اللہ دونوں کو جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ میں بہن بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا اس کی دولت کو آگ نہ لگا، بہت محنت سے کما کے لاتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے لاتا ہے، کتنی بار سورج کی دھوپ میں جلا ہے یہ، تب جا کر کے اس نے چند سکے اکٹھے کیے، اور تو نے جا کے ایک ڈھونگی کے چکر میں آ کے اس نے کہہ دیا کرایا ہوا تگڑا ہے، تو نے 1100 روپے یوں نکال کے دے دیے کہ تو نے دھوپ سے سونا بنایا ہوا، شرم کر۔ اور ہمارے حالات دیکھو، وہ بھی کیا کہہ رہا بتا میں کرایا کسی دور کے میں نہ، مگر بتاؤں گا نہیں۔ حضرت بتاؤں گا نہیں، اب وہ کہہ رہی کچھ تو بتا دو میاں، کچھ تو بتا دو، لوگ 100 روپے اور بچے لے لو، کچھ تو بتا دو۔ کہہ رہے بس اتنا سمجھ لو آنکھیں چھوٹی ہیں، تھوڑا رنگ جو ہے نا ساملا سا، ہر پریوار میں ایک نہ ایک عورت ایسی نکلی آگی جاؤ، ایک آدھ نہ ایک آدھ ایسی نکلی آگی کر رہی ہائے یہ تو میری دشمن میری دورانی نکلی، لگوا دی آگ، اتنے آگ لگ گئی، اور اب یہ آگ آخری سانس تک نہیں بجھنے والی ہے، نہیں بجھے گی یہ، کہہ رہی ہائے میری نند ہے یہ تو، اب نند گئی ہے تو کہہ رہی بھابا جی نکلی میری، اب پھر وہ کہہ رہی ہے میں ان کے ہاتھ کا پانی نہ پیوں گی، کوئی کچھ کر کے نہ دے دے، میاں نے بتایا۔ میں کہتا ہوں ایسے میاں کو پکڑ کے لا کے نا بالکل صحیح مشورہ دے رہے ہیں آپ، بالکل صحیح۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں سیدھی بات، آج سب کو تیسری چوتھی عورت کو سب کو کرا ہوا ہی ہے، ہمیں کرنے والے دکھائی نہیں دیتے، بتانے والے بہت دیتے۔ کہہ رہے آپ گڑیا میں سوئی چبہ ہوئی ہے تو کیوں نکالتے کہاں ہے؟ تمہیں 3 سوئییں تو دیکھ لی، یہ بتا دے ہے کہاں وہ سوئی؟ کہہ رہے یہ نہیں بتاؤں گا بھائی، کنڈیشن دیکھیں ہم کہاں کے کھڑے ہو گئے، کیا پہلے بھی ایسے ہوتا تھا؟ نہیں، نہ پہلے یہ دکھ تھے نہ یہ ذہن تھے، نہ پہلے۔ آج 1 بیگھے میں کیا کونٹل گیا ہوں اور بھیا جلدی سے بتا دو، 3.5 اچھی فصل ہے تو 4 تک ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ 4 تک ہو ہی جا نا، 4 تک ہو جاتی ہے، لیکن 4 کونٹل بیگھا 15-20 بیگھے زمین والے سے پوچھو کیا حال ہے، مولانا بڑی تنگی میں چل گیا، 1 کونٹل میں 1 بیگھے میں 4 کونٹل لے کے بھی تنگی میں، اور ایک دور وہ تھا کہ 3 بیگھے میں 1 کونٹل مشکل سے گیہوں ہوتا تھا، لیکن تنگی میں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کیوں نہیں آتا؟ آج کیا بات ہے؟
آج 20 بیگھے کے مالک نے 80 کونٹل گیہوں گھر میں رکھا لا کر 60 کونٹل رکھا ہے 30 کونٹل رکھا 20 کونٹل رکھا پھر بھی روٹیوں کے لالے ہیں وجہ کیا کہ جانتے ہو پہلے ایک بیگھے میں مشکل سے 20-25 کلو گیہوں ہوتے تھے لیکن برکت ہوتی تھی وجہ یہ تھی کل کی مائیں فجر میں اٹھ جاتی تھی مصلے بچھاتی تھی سجدے کرتی تھی اور قرآن لے کے بیٹھ جایا کرتی تھی جیسی قرآن کی تلاوت کرتی تھوڑا سا سویرا نمودار ہوتا پرندے دیوار پہ آتے چو چو کرتے وہ دیکھ کے کہتی بسم اللہ مہمان آ گئے ہیں قرآن بند کرتی مسلح سمیٹتی چند مٹھی بھر کے دانے پرندوں کو ڈال دیتی وہ اپنی چونچوں میں قیمتی کے دانے بھرتے نسلوں کو رزق کی دعا دیتے وہ 2 دانے کھا کے جاتے تھے 7 پشتوں کو رزق کی دعائیں دے کے چلے جاتے کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ گارنٹی ہے جاؤ میں کہہ رہا ہوں پوری گارنٹی کے ساتھ ہاں قرآن میں ایک سورت ہے سورہ واقعہ کیا نام ہے سورہ واقعہ ایسی سورت ہے اگر کوئی اسے پابندی سے مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھنا شروع کر دے اللہ اتنا دے گا کہ حساب لگانا مشکل پڑ جائے گا قرآن سے لیتے ہی نہیں شام کو اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کل 10,000 چاہیے کہہ رہے آپ فون کروں گا قاری یوسف سے 3,000 لوں گا قاری سرفراز سے لوں گا مولانا یوسف سے لوں گا 11 پورے ہو گئے لیکن آپ جانتے ہو محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھ کے سورہ یاسین شریف پڑھ لیتا ہے پورے دن کے کام اس کے اللہ کے ذمہ کرم میں ہو جایا کرتے ہیں پڑھتے ہم سورہ یاسین نہیں نا ہمیں تو قرآن دیکھے ہوئے مہینے بیت جاتے ہیں ایک گھر کے اندر نا 7 بندے تو 11 موبائل ہیں اور 7 بندوں کے لیے قرآن ایک ہی ہے وہ بھی نہیں کھل رہے اس پہ بھی دھول چڑھ گئی اسے بھی کوئی کھولنے والا نہیں خدا کے بندوں صبح اٹھ کے قرآن کھولا کرو قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا تو دیکھ ہی لیا کرو پاک صاف ہو کے اسے چوم لیا کرو قرآن باغت وہ کتاب ہے جسے چومنا بھی عبادت ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے جسے چومنا بھی عبادت ہے اور سر ماتھے سے لگانا بھی عبادت ہے دیکھا کرو اٹھ کے صبح قرآن لیکن معاف کیجیے اگر آج قدر بات کہیں سے قرآن کی آواز آ جائے نا آج بیچ میں قرآن کیوں پڑھا جائے یہ کنڈیشن ہماری قرآن کی تلاوت کی جنت سب کو چاہیے لیکن قرآن کسی کو نہیں قرآن کے قریب ہو جائیے اور اتنے قریب ہو جاؤ کہ ہماری آنکھ جب کھلے تو قرآن پہ نظر جانی چاہیے پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ اگر پڑھ نہیں سکتے نا تو قرآن والوں سے محبت کرنا چاہیے یہ بچہ کہاں کا بھائی گوپی والا ٹھیک ہے نا کتنی دور ہے یہاں سے 45 کلومیٹر ہمارے بھائی کیا نام ہے آپ کا بھیا محمد سلیم صاحب ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے ہیں محمد سلیم کہاں رہتے مدرسے میں پڑھے کھانا کہاں کھاتے تھے بستی میں کھانا کھاتے تھے آپ جانتے ہو میں سمجھتا ہوں میں نہیں جانتا ہوں ڈاکٹر عمر علی صاحب کون لیکن جو بھی ہے نا بہت عقل مند ہے جو بھی ہیں بہت عقل مند ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنی آخرت کی تیاری کرنا شروع کر دی ہے ہم لوگ حساب نہیں لگا پاتے سارے لوگوں کو برکت چاہیے برکت سب کو چاہیے لیکن برکت کے کام کرنے تیار نہیں ہوتے نوجوانوں ایک بات بتا دوں اگر چاہتے ہو اللہ کمائی میں برکت دے تو اپنی دولت قرآن والوں پہ لگایا کرو اپنی کمائی قرآن والوں پہ لگایا کرو اس لیے کہ جو لقمہ یہ کھاتے ہیں نا ہاتھ نہ بھی اٹھائیں لقمہ حلق کے نیچے جاتا ہے دعائیں اللہ کے عرش سے جا کے ٹکرا جایا کرتی ہے بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں ہاں بڑی برکتیں اللہ کرے اور بچے بھی باہر کے ہیں نا بھائی کتنے بچے باہر کے سبحان اللہ یار سبحان اللہ ہے سردار نگر والوں اتنے خوش نصیب ہو 18 قرآن والے مہمان آپ کے یہاں رہتے بولو یار سبحان اللہ سردار نگر کے کتنے لوگ بیٹھے ماشاء اللہ سارے ہی سردار نگر کے یقین کرو اتنے خوش نصیب یورپ میں زلزلہ آیا کہاں پہ یورپ میں جب زلزلہ آیا ایک شہر تو پورے کے پورے شہر تباہ ہوئے جب شہر تباہ ہوئے ایک چھوٹی سی بستی تھی اس بستی میں ایک چھپر بھی نہیں گرا
شہر کے شہر تباہ، لیکن اس بستی میں ایک چھپر نہیں گرا تو یہ سائنٹسٹ ہوتے مقصود مشینیں لے کے پہنچتے لگا دی کہ یہاں کی زمین زلزلے سے پھٹی تھی، مشینیں لگا رہے مٹی جو یہاں کی ایک قلندر گزر کے جا رہا تھا. اس نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں زلزلے سے اثر کیوں نہیں ہوا. اس نے کہا مشینیں اکھیڑ لو، تمہاری مشینیں نہیں بتائیں گی. کہا کیوں؟ کہا یہ میں بتاؤں گا. اس نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا ہم نے ساری زمین کھود ڈالی، رتی بھر فرق نہیں ہے، لیکن وہاں زلزلے نے شہر تباہ کر دیے، یہاں چھپر نہ ہلا سکا. تو اس قلندر نے مسکرا کے کہا تمہیں پتا ہے یہاں ایک مدرسہ ہے اور مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. زمین پہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس زمین پہ زلزلے نہیں آیا کرتے. یاد رکھیے گا میری بات، گاٹ باندھ لو. جن بستیوں میں ترقی نہ ہوتی ان میں مدرسے بنا دو، اللہ ان بستیوں میں بے حساب رزق نازل فرما دیا.